ہم سے خطا یہ ہو رہی ہے کہ ہم کیپٹلزم کو، سرمایہ داریت کو، ہم اسے ایک معاشی نظام سمجھ رہے ہیں، جبکہ وہ ایک الگ مذہب ہے، اس کی بنیادی عقائد ہیں، وہ اپنے عقائد کے ساتھ ہم پر مسلط ہے۔ اور اس کے عقائد کیا ہے؟ اس کی کیپٹلزم کے نظام کے اندر جو زندگی کا مقصد ہے وہ مادیت پر مبنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ ہر فرد نے، جو اکنامک ایجنٹ ہے، جو معاشرے کا فرد ہے، ہر فرد اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دے گا۔ اس نے اپنے منافع کو کمانا ہے، اپنے افادہ کو، یوٹیلیٹی کو میکسیمائز کرنا ہے، اور یہ اس کی زندگی کا بنیادی مقصد ہے۔ ایک کو دو، دو کو چار، چار کو چھ، اس طرح اس نے اپنی دولت کو اضافہ کرنا ہے۔ تو پروفٹ میکسیمائزیشن، یوٹیلیٹی میکسیمائزیشن، یہ وہاں بنیادی مقصود حیات کے طور پر، آبجیکٹو آف لائف کے طور پر اس کو دیکھا جاتا ہے۔ جبکہ اچھا پھر یہ وہاں مقصد ہے، اور اس کے لیے جو اصول انہوں نے رکھا ہے، اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ سیلف انٹرسٹ، ہر بندہ اپنے ذاتی مفاد کو ترجیح دے گا، اور اس کے لیے اسے کسی دوسرے کے مفادات کے اوپر بھی اگر کمپرومائز کرنا پڑے تو وہ کر لیتا ہے، لیکن اپنے مفاد کو کبھی بھی وہ ہٹ نہیں ہونے دے گا۔ تو یہ ہے وہ بنیادی اصول جس کے اوپر یہ پورا کیپٹلزم کا سٹرکچر کھڑا ہے۔ اب اگر ہم اس کیپٹلزم کے نظام کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہاں پر ایک چیز واضح ہو جاتی ہے کہ یہ کیپٹلزم جو سرمایہ داریت کا نظام ہے، یہ ہر فرد کو جب سیلف انٹرسٹ کو اوپر لے کے آتا ہے تو اسلام کا وہ نظام اخوت جو بھائی کو، جو اجنبیوں کو بھی بھائی بھائی بنا دیتا ہے، جو دل میں محبت اور اخوت اور بھائی چارے کا رشتہ قائم کرتا ہے، وہ مغربی تہذیب کے اندر آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے رویے ختم ہو جاتے ہیں جو بھائی بھائی کے ہوں۔ کس لیے؟ کیونکہ یہاں پر پھر اپنے بھائی سے پہلے اپنی ذات آ جاتی ہے، بھائی کے مفادات اور فائدے سے پہلے اپنا مفاد آ جاتا ہے۔ تو پھر آپ خود سوچیں، وہ معاشرہ جو اللہ کے نبی نے مدینے کے مواخات کے دوران آپ نے پیدا کیا تھا، کہ ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی بنا دیا، اور وہ صحابی اپنی دولت نصف نصف کرنے پر بھی تیار ہو گئے، تو کیا کیپٹلزم کے نظام کے اندر وہ معاشرہ بن سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ تو حضرات گرامی، کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ کیپٹلزم کا جو نظام ہے بنیادی طور پر یہ ایک مذہب ہے، اور اس کے لیے ایک سواری درکار تھی جس کے اوپر یہ خود اپنے آپ کو جہاں کہیں بھی جانا چاہے، وہ سواری، وہ وہیکل کے طور پر اس نے ڈیموکریسی کو، جمہوریت کا نظام اس نے متعارف کرایا، جسے حضرت اقبال ابلیسی جمہوریت کے نام سے بات کرتے ہیں۔ تو یہ جمہوری نظام کو وہ بطور وہیکل لے کے آتا ہے، اور اس جمہوریت کے حضرت اقبال نے کہا تھا اس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ تو یہاں پر پھر جو کیپٹلسٹ ہوگا، جو جتنا زیادہ پیسہ لگائے گا، وہی پھر نظام میں اقتدار کو باغ ڈور اس کو اپنے ہاتھوں میں لے گا، اور پھر پورے ملک کے وسائل کو اپنی مرضی سے اس کو استعمال کرے گا، اور عوام جو ہے وہ اس کے ماتحت ہوگی۔ پھر 5 سال کے لیے، 10 سال کے لیے بھول جاؤ کہ تم اس کو کچھ نہیں کر سکتے، اور وہ وسائل کو دل کھول کر استعمال کرے گا، پورا نظام اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ پھر اس نظام کو، اس وہیکل کے ساتھ ساتھ اسے وکالت بھی درکار تھی، تو بطور وکیل اس کے لیے جو اس نے نئے نئے وکیل گھڑے اور تراشے، ان میں سب سے مضبوط وکیل جو اس کے لیے اٹھا، وہ انہوں نے جو پیدا کیا وہ ہیومن رائٹس کے نام پر پیدا کیا، کیونکہ انہوں نے ہیومن رائٹس کے جو اینٹیٹی انہوں نے ایجاد کی، یہ وہ ہیومن رائٹس کی اینٹیٹی ہے جو کیپٹلزم کے، کیپٹلسٹ کے کو مضبوط کرتی ہے، اس کو طاقتور بناتی ہے۔ اس کے اندر غریب عوام کہ صرف ان کو دلاسے دیے جاتے ہیں کہ ہم تمہارے حقوق کی بات کریں گے، نام غریب اور عوام اور ویلفیئر کا چلتا ہے، مگر کس کی جڑوں کو مضبوط کیا جاتا ہے؟ کیپٹلزم کی سٹرکچر کی جڑوں کو مضبوط کیا جاتا ہے، ابلیسی نظام کو مضبوط کیا جاتا ہے۔ ہیومن رائٹس کا نعرہ یہ ہے کہ ہر انسان آزاد ہے، وہ اپنی خواہش میں آزاد ہے، وہ اپنی چاہت کے چاہ سکنے میں آزاد ہے، کوئی اس کے اوپر مجبور نہیں کر سکتا اسے کہ تم کیا چاہو اور کیا نہ چاہو۔ حتیٰ کہ انہوں نے مذہب کو بھی سائڈ پہ کر دیا، کیونکہ وہ کہتے ہیں مذہب ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ تم یہ چاہو، تم یہ نہ چاہو، تم یہ کر سکتے ہو، تم یہ نہیں کر سکتے۔ جبکہ یہ جو تھا مذہب، اس کو انہوں نے روٹ آؤٹ کر دیا، اور پھر ہیومن رائٹس کا تصور لے کے آ گئے۔ کہا کہ ہیومن بینگ، یعنی انسان کو انہوں نے انسانیت سے خدا بنا ڈالا، یہ اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں، یہ اپنے ہونے میں خود ہے۔ ہیومن بینگ کا لفظ انہوں نے ایجاد کیا۔ اب صاف ظاہر ہے جب آپ انسان کو انسانیت سے نکال کر ہیومن بینگ
خدا بنانے کی اور سیلف سسٹینیبلٹی کا تصور دیں گے کہ یہ اپنے وجود کے لیے کسی کا محتاج نہیں، تو جب آپ ایسی اینٹیٹی پر اس کو مقام پر بناؤ گے تو اس کے حقوق آپ کو دینے پڑیں گے، اور وہ حقوق کیا ہے کہ جب ایک ایسا وجود آ گیا جو اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں، تو پھر اس کو حقوق بھی دو۔ تو اس کے لیے انہوں نے ہیومن رائٹس ایجاد کیے۔ اب یہ جو ہیومن رائٹس تھے، اس نے کہا میں چاہوں گا کہ جو میرے لیے اچھا ہے وہ میرے لیے اچھا ہے، جو میں چاہوں فیصلہ کروں گا جو میرے لیے برا ہے وہ میرے لیے برا ہے۔ تو ہر انسان کو یہ انہوں نے آزادی دینے کا نعرہ لگایا، اور پھر آپ دیکھ لیں کہ مغرب نے ہیومن رائٹس کے نام پر کون کون سا گناہ ہے جو انہوں نے وہاں اس گناہ کو قانوناً جواز قرار نہیں دیا۔ انہوں نے ہم جنس پرستی کو جائز قرار دے دیا، حلال و حرام کی تفریق کیے بغیر ایک سے ایک بڑھ کر گناہ جو تھا اس کو انہوں نے باقاعدہ پارلیمنٹ میں قانون سازی کر کے ختم کر دیا، جائز کر دیا۔ پورنوگرافی ہو، انڈسٹری بنا ڈالی، اور سیکس ٹولز ہوں اس کی انڈسٹری بنا ڈالی، سپلائی ڈیمانڈ کا تصور لے کے آئی، جی طلب ہے تو رسد بھی ہوگی، اگر کسی انسان کی خواہش ہے تو وہ ان ٹولز کے ذریعے تو وہ پوری کرے، یہ اس کا حق ہے۔ یہ کہہ کر اتنے بڑے گناہ جو تھے وہ انہوں نے قانون جائز کر ڈالے، اور پھر یہ ہیومن رائٹس کے تحت، اور پھر یونائٹڈ نیشنز جو اس وقت پوری مغرب کے ہاتھوں میں ہے، وہ اس وقت بھی مطالبہ کرتی ہے، حتیٰ کہ مسلم ممالک سے بھی مطالبہ کرتی ہے کہ ہم جنس پرستی کو جائز قرار دیا جائے۔ تو یہ حضرات محترم، یہ سارے کے سارے شاخسانے اگر آپ دیکھیں تو کیپٹلزم کے ہیں۔ ہیومن رائٹس اسی کی وکالت کرتی ہے، جمہوریت کیپٹلسٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ تو یہ جو تصور ہے جمہوریت کا، اسی لیے کہا تھا یہ اس کا اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں سارے فیصلے پارلیمنٹ کرتا ہے۔ پارلیمنٹ کون ہے؟ انسان کا دماغ ہے، اور وہی بیٹھ کر دماغ فیصلے کریں گے۔ صاف ظاہر ہے جن لوگوں کو اکٹھے بٹھا کر جو قانون سازی کریں گے وہ اپنے ذاتی مفادات کو دیکھ کر قانون سازی کریں گے، اپنے طبقاتی نظام کو، طبقے کو سٹرانگ کرنے کے لیے جو ہے وہ مضبوط قانون سازی کریں گے۔ اس کے برعکس اسلام کا نظام جو آپ کو تصور دیتا ہے، اسلام کے نظام کی بنیاد اخوت اور بھائی چارے پہ ہے۔ وہاں جو عالم بالا سے وحی کے ذریعے جو نظام آتا ہے وہ پھر کسی ایک طبقے کو خاص نہیں رکھتا، پھر وہ پوری انسانیت کو سامنے رکھ کر وہاں خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اقلیتیں ہوں یا مسلمانوں کا نظام ہو، سب کے حقوق کی پاسداری ہوتی ہے۔ اور جس طرح کہ خلافت راشدہ میں اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں لوگوں نے دیکھ لیا، اور پھر اس عالم میں آسمان نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے نظام عدل انصاف قائم کیا، کس طرح بھائی چارہ قائم ہوا۔ تو حضرات محترم، یہ جو کیپٹلزم ہے، یہی نظام اس اخوت کی رگ کو آ کر ٹوک دیتا ہے، کاٹ دیتا ہے، جو نظام اخوت اللہ کے نبی نے پیدا کیا تھا، کہ وہاں پر جو ہے رشتہ اخوت کلمہ توحید کی بنیاد پر بنا تھا۔ یہاں آ کر اب سیاسی جمہوریت کا نظام جو آتا ہے وہ پارٹیز میں تقسیم کر دیتا ہے، ووٹرز میں تقسیم کر دیتا ہے، اور پھر ایک ہی کلمہ کے پڑھنے والے، ایک ہی کلمہ، ایک ہی دین، ایک ہی نبی، ایک ہی قرآن کے ماننے والے آپس میں جب وہ کھڑے ہوتے ہیں آمنے سامنے، تو وہ ایک دوسرے کے اوپر دشمنی کی سی کیفیت میں مبتلا ہوتے ہیں، اور وہ اپنے اپنے رہنماؤں کو، وہ ان کو کبھی بھی یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتے کہ یہ کوئی خطا بھی کر سکتے ہیں۔ آپس میں گتھم گتھا، لڑائی، قتل، حتیٰ کہ کوئی الیکشن ایسا نہیں ہوتا جہاں پر قتل نہ ہوتے ہوں۔ تو حضرات محترم، یہ کیا ہے؟ یہ وہی تفریق ہے جو ابلیسی نظام نے جمہوریت کے راستے میں امت محمدیہ میں پیدا کی۔ اب مجبور ہے، یہ نظام مسلط ہے، عوام مجبور ہے، آپ اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پھر دیکھیں، اگرچہ یہ نظام ہم پر مسلط ہے، لیکن پھر ہماری بھی تو کوئی ذمہ داری ہے۔ وہ قرآن جو ہمارے سینوں میں آیا، وہ دین جو ہمارے پاس ہے، نبی کی وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا ہم ہر وقت دم بھرتے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ جو ہمارے پاس ہے اس کے بھی تو کچھ تقاضے ہیں۔ ہم بھی تو مجبور محض نہیں، ہم بھی تو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا تو نہیں رہ سکتے۔ پھر ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری پھر یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے دین اور اپنے قرآن اور اپنے اسلام کی تعلیمات کو اپنے اندر اجاگر کریں۔ اگرچہ یہ نظام حالات ایسے پیدا کرتا ہے کہ ہم بھائی بھائی کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کر کے دشمن بنا دیتا ہے، لیکن پھر ہم ضبط رکھیں، صبر اور برداشت و تحمل کے ساتھ اختلاف رائے کو برداشت کرنے کے لیے ہم وہ رویے اپنائیں جو یہ دین ہم سے مطالبہ کرتا ہے۔ آپ کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو،
لیکن ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ سب سے پہلے اللہ اور اللہ کا رسول ہے، سب سے پہلے وہ تعلق، وہ رشتہ ہے جس رشتے میں آپ بندھے گئے ہیں، اور وہ رشتہ کلمہ توحید کا ہے، آپ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اگر آپ کے نظریات میں اختلاف ہے تو وہ اختلاف اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے جیسے دو بھائیوں میں اختلاف ہو۔ آپ اسی لیے ایک دوسرے کے رائے کا احترام کیجیے، اور ایک دوسرے کے ساتھ آپ بڑے اخلاق سے پیش آئیے۔ گالم گلوچ دینا اور سخت الفاظ کہنا یہ بندہ مومن کا شیوہ نہیں، اور آپ سے یہی تقاضا ہے کہ آپ یہی پیغام اس وقت اپنے لیے، اپنے دوستوں کے لیے رکھیں۔